یہ وہ وقت تھا جب دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ عدل تھا نہ انسانیت کی قدر۔ عرب کی سرزمین پر خون بہانا فخر سمجھا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا عزت کی علامت تھی۔ مگر تاریخ ایک عظیم انقلاب کا منتظر تھی۔ یہ ایک ایسی ہستی کے ظہور کا وقت قریب تھا جسے خالق نے رحمت للعالمین بنایا۔ قبیلوں میں جنگ و جدل عام تھی۔ شراب نوشی، جوا، بت پرستی، قتل و غارت روزمرہ کا حصہ تھا۔ یوم الفجار جیسی جنگیں چھوٹی وجوہات پر سالہ سال جاری رہتے۔ دین ابراہیم کے باقیات مٹ چکے تھے۔ صرف چند حنفاء حق کے متلاشی تھے۔ یہودی اور عیسائی علماء کو معلوم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب میں ہونے والا ہے۔ بہار الانوار کے مطابق بعض یہودی مدینہ میں اسی انتظار میں مقیم تھے کہ نبی آخر الزماں کی بعثت یہیں ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اہل کتاب اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی آخر الزماں عرب میں مبعوث ہوں گے اور ہم اہل بیت ہی ان کے وارث ہوں گے۔ بہار الانوار۔ شیعہ روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے خلق ہوا۔ یہ نور آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور عبد المطلب تک منتقل ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور اور علی کا نور خلق کیا، پھر اس نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کی پشتوں سے پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ کے صلب و رحم میں قرار پائے۔ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک نور نکلا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ بشارت تھی کہ ان کی نسل سے نبی آخر الزمان آئیں گے۔ ولادت کے قریب آنے کی علامات۔ کعبہ کے بت لرزنے لگے، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کی آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا، جھیل ساوا خشک ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات ایوان کسریٰ لرز گیا اور 14 کنگرے گر گئے، فارس کی آگ بجھ گئی اور آسمان کے ستارے جھل ملانے لگے۔ دنیا کی فضا بدل رہی تھی۔ وہ ساتھ آن پہنچی تھی جس کا انتظار ملائکہ بھی کر رہے تھے۔ 17 ربیع الاول کی رات جب مکہ کی فضا میں نور ہی نور پھیلنے والا تھا،